موت ایک اٹل حقیقت ہے. دنیا محدود ہے. ہم لامحدود جہان سے اس محدود جہان میں آئے ہوئے ہیں. اس جہان سے پھر ہم نے پلٹ کر لامحدود جہان میں جانا ہے. کہ جیسے ایک گھر ہو، اس کا صحن ہو اور اس گھر کے دو دروازے ہوں. ایک دروازہ ادھر سے اور ایک دروازہ ادھر سے ہو. گویا لامحدود جہان سے اس محدود جہان میں آنا انسان کا یہ ولادت ہے. اور اس جہان سے یعنی اس محدود جہان سے پھر لامحدود جہان کی طرف جانا یہ وفات ہے. اور کیا کمال نکتہ ہے کہ جب انسان اس محدود دنیا میں آتا ہے تو اس کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے. اس کی خبر کم از کم 9 ماہ پہلے مل جاتی ہے. اور جب اس محدود جہان سے جاتا ہے تو 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا. 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چلتا. لمحہ بھر پہلے بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے. تو ہم لامحدود جہان سے آئے ہیں. یہ دنیا محدود ہے. پھر جب اس محدود دنیا سے جائیں گے تو پھر لامحدود جہان کی طرف سفر کریں گے. اس لیے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور پھر اللہ ہی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے. تو لوٹ کر وہاں جایا جاتا ہے جہاں سے پہلے آیا جاتا ہے. تو وہاں بھی لوٹ کر جایا جاتا ہے. ہمارا اصلی وطن اور ہے، ہمارا اصلی وطن اور ہے، اور یہ دنیا عارضی وطن ہے. پھر ہم نے اس دنیا سے اپنے اصلی وطن لوٹ کر جانا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس دنیا کو یاد رکھیں جس کا آغاز موت سے ہو. اب اس دنیا سے پلٹ کر جب ہم جائیں گے یعنی محدود دنیا سے لامحدود کی طرف جب ہم سفر کریں گے، محدود دنیا سے لامحدود دنیا کی طرف سفر کیسے کریں گے؟ تو اس محدود دنیا سے لامحدود دنیا کی طرف سفر کا آغاز موت سے ہوتا ہے. میں کل نفس ذائقۃ الموت. یہ محدود جہان یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دارالامتحان ہے. اس دارالامتحان کو محدود کہا گیا اور اس دارالامتحان کو، اس محدود دنیا کو، اس جہان کو فانی قرار دیا گیا. فرمایا کل من علیہا فان. یہ فنا کی گھاٹ اتر جائے گا، فنا کی وادی میں اتر جائے گا. ہم سب نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والا حسن تو حسن مولا ہے. اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس لیے اس جہان میں جانے کی تیاری کرنی ہے. اور موت اس محدود جہان سے لامحدود جہان جانے کا گیٹ وے ہے. یہ نہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، اس سے تعلق برقرار ہے. کسی کا اچھا تعلق ہوگا، کسی کا برا تعلق ہوگا. جیسے دنیا میں دوستیاں ہوتی ہیں، دنیا میں جیسے تعلق ہوتا ہے، دنیا میں جیسے ہمارے ریلیشن ہیں، ایسے مرنے کے بعد ریلیشن ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے، موت کی وادی میں اتر جائے تو پھر اس سے لا تعلق ہونا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں بھی جانا ہے. ہمارا آنا جانا ان کے ساتھ لگا ہے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے رابطے میں رہیں، ان سے تعلق منقطع نہیں ہوا. آپ جتنی ان سے محبت کرنے والے ہوں گے آپ ان سے اتنا تعلق رکھیں گے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ہاں تشریف لاتے، جب میری باری کا دن ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پچھلے پہر بیدار ہو جاتے، میرے گھر سے قبرستان تشریف لے جاتے، فرماتی ہیں یخرج من آخر اللیل الی البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعَ غَرْقَدْ۔ آپ کے پچھلے پہر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے۔ یہ مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے، مکہ المکرمہ کا قبرستان جنت المعلی، اور مدینہ طیبہ کا قبرستان جنت البقیع ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت بقا ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنے مزار اقدس سے باہر آؤں گا، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، اور پھر میں میدان محشر کی جانب چلوں گا تو میرے دائیں ہاتھ پہ جنت البقیع والے ہوں گے اور بائیں ہاتھ پہ جنت المعلی والے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں وہ میں نقطہ جو سمجھا رہا تھا کہ مرنے کے بعد تعلق نہیں ختم ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رات کے پچھلے پہر اٹھ کر جنت البقیع میں جاتے تھے اور ان سے خطاب فرمانے السلام علیکم دار قوم مومنین، تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کے گھر والوں۔ کیا کلمات ہیں، کون سلامتی دے رہے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرماتے ہیں وَآتَاكُمْ مَا تُوعدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تم نے پا لیا، یعنی موت کا وعدہ ہوا تھا، تم موت کو پا چکے۔ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور بہت ہی جلد ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ یعنی آج تم موت کی وادی میں اترے ہو، بہت جلد کل ہم بھی موت سے ہم کنار ہونے والے ہیں۔ اور یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس قبرستان والوں کی بخشش فرما دے۔ قبرستان میں جانا میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے، آقا کی سنت ہے۔ پھر رات کے وقت جانا اور تہجدوں کے وقت اٹھ کر جانا۔ اور دوسرا نقطہ اس میں سے یہ نکلا کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، قبرستان میں ہیں، شہر خاموشہ میں ہیں، ان سے گفتگو کرنا بھی میرے محبوب کی سنت ہے۔ گویا وہ سن رہے ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ بعض روایات کے الفاظ السلام علیکم یا اہل القبور، ان سے گفتگو میں ہمارے لیے کیا ہے، عبرت کا مقام ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ تم پا چکے، یعنی ہر ایک نے مرنا ہے تو تم موت کی وادی میں اتر چکے، وعدہ الہی پورا ہو چکا۔ کل نفس ذائقۃ الموت غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بس کل ہم بھی تو تمہارے پاس آنے والے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو جلد ہم بھی وہاں پہنچ جائیں۔ تو موت سے کسی کو مفر نہیں، فرار نہیں، ہر ایک نے موت کے اس دروازے سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اس میں سے پہلا نقطہ کہ قبرستان میں جائیں، یہ آقا کی سنت ہے۔ اپنے لیے عبرت کا سامان حاصل کریں کہ یہ بھی مر گئے ہیں، کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، اور معلوم نہیں انہیں تو قبر میسر آ گئی ہے، معلوم نہیں کہ ہمیں قبر ملے گی کہ نہیں۔ موت کو یاد کرنا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک نشست کرتے تھے
اپنے گھر میں ایک محفل رکھتے تھے اور اس محفل میں اللہ والے آتے تھے، صالحین آتے تھے، علماء آتے تھے، اور اس محفل میں موت کو یاد کرتے تھے، آخرت کو یاد کرتے تھے، اور موت کا تذکرہ چھڑتا تھا، آخرت کا تذکرہ چھڑتا تھا۔ اور جب آخرت کا تذکرہ چھڑتا، موت کا ذکر چھڑتا، تو رونے لگ جاتے، ایسے روتے 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 ہچکیاں بن جاتی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے ان کے سامنے جنازہ موجود ہے اور اس جنازے کو دیکھ کر یہ رو رہے۔ سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو چیزوں نے دنیا کی لذتوں سے مجھے بے نیاز کر دیا۔ پہلی چیز موت کا تذکرہ، کہ جب موت یاد آتی ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، اور دوسری چیز بارگاہ الہ میں حاضری، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فیس کیسے کریں گے، محاسبہ ہوگا وہاں پر۔ موت ان لوگوں کے لیے محبوب ہو جاتی ہے جنہوں نے اللہ کو اپنا محبوب بنایا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہوتا ہے، ان کے لیے موت بھی محبوب بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، جو اللہ سے ملنے کو مشتاق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا مشتاق رہتا ہے۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جو موت کو نہ پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو بھی نہ پسند کرتا، اللہ کو محبوب بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب بنا لیتا ہے تو اسے موت بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے اسے موت محبوب؟ اس لیے موت محبوب ہوتی ہے کہ یہ موت ہی تو وہ گیٹ وے ہے، وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مولا سے ملاقات، اور مولا سے ملاقات سے پہلے اس کے محبوب سے قبر میں ملاقات صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں آقا علیہ السلام کا مکھڑا سامنے دکھایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اے بندے بول بول اس حسین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو مولا سے پہلے اس کے محبوب سے ملاقات آئے، اس لیے موت اسے محبوب ہوتی ہے، موت میں وہ لذت پاتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اعمال کو بدلیں گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کی حدیث آئی، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس روایت کو لیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا پیٹھ پھیرنے والی چیز ہے، ارتحل دنیا مدبرۃ، یہ تو پشت دکھانے والی ہے۔ اے بندے تو اس دنیا سے ثقیل ہو جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، یہ تجھے پیٹھ دکھا دے گی، تھوڑے سے وقت کے بعد تجھے بھول جائیں گی، تیرا ذکر تک نہیں کریں گے۔ اور فرمایا ارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت پیش آنے والی ہے، آگے انہیں کہیں پیش ہونا ہے، پھر پیشی لگنے والی ہے اللہ کی بارگاہ میں، آخرت تجھ پر پیش ہونے والی ہے۔ فرمایا ان دو میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، اور خبردار تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، تم آخرت کے بیٹے بننا۔ یہ فرما کر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا دن ہے، آج عمل کا وقت ہے، اور آج حساب نہیں ہے، آج حساب و کتاب نہیں ہے۔ اور فرمایا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ،
اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا وقت نہیں۔ یہ آج دنیا میں عمل کرنے کا وقت ہے، یہاں عمل کر لیں، عمل کر لیں۔ آخرت میں جو یہاں عمل کر کے جائیں گے اس کا حساب دینا ہے۔ عمل اچھے ہوں گے نتیجہ جنت ہے، عمل برے ہوں گے نتیجہ جہنم۔ اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہاں وقت نہیں دیا جائے گا، مانگے سے بھی وقت نہیں ملے گا کہ پلٹ کر جائیں گا۔ مرنے والے سے رابطہ نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی دنیا سے چلا بھی جائے تو بھی اس کے ساتھ رابطے میں رہنا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں آپ کی قبر میں آپ کے اجر کو بڑھاتی چلی جائیں۔ کوئی پینے کے لیے کسی کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، کوئی پل بنوا دیں لوگ وہاں سے گزر سکیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے مسجد بنوا جائیں لوگ وہاں پر عبادت کر سکیں۔ تو جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی، جب تک وہ پانی پیا جاتا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی عمل جاری رہے۔ ایسا علم جو نفع دے، ایسے شاگرد تیار کر کے جائیں، ایسا علم دنیا کو دے کر جائیں کہ جس سے دنیا فائدہ ہو، اللہ کی معرفت والا علم ہو۔ اور آخری بات فرمائی، اور صالح اولاد، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ تو 2 نقطے اس میں سے نکلے، ایک خود کو صالح کرے، خود کو نیک بنائیں، خود کو نیک بنائیں کہ ہم اولادیں ہیں تو نیک اولادیں ہیں۔ اور جب نیک اولاد اپنے مرنے والے والدین کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو اس کا اجر وہاں پہنچتا ہے، اس کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے، بخشش کے سامان ہوتے ہیں۔